تو دنیا کا ہر انسان انصاف چاہتا ہے، اللہ نے انصاف کا حکم دیا. احسان چاہتا ہے، اللہ نے احسان کا حکم دے دیا. دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی ماں بہو بیٹی کی عزت کو لٹانا نہیں چاہتا. کوئی بھی، ایک غریب میں جو جنگل میں رہنے والا مزدور بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ماں بہو بیٹی کو عزت لوٹے. جنگل میں رہنے والا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے اس بات کا حکم دیا کہ دیکھو خبردار، کسی کی ماں بہو بیٹی پر نظر اٹھا کر بھی مت دیکھو، نگاہ کو نیچے رکھو. کیوں کہ نکاح کے راستے سے ہی آدمی دوسروں کے ماں بہو بیٹی کی عزت کو لوٹتا ہے. پہلے نگاہ پڑتی ہے، نگاہ کے ذریعے شیطان نفس اسے میرے دوست بہکاتا ہے. نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. کب شروع سے ہی بند کرو، نگاہ کو نیچے رکھو. جب نظر کسی کی ماں بہو بیٹی پر پڑے گی نہیں تو غلط خیال آنے کے ہی نہیں ہے. اور دنیا میں میرے دوستوں لوگوں کی ماں بہو بیٹی کی عزت کا لوٹنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ ایک جگہ تو اللہ کے نبی نے یہاں تک میرے دوستوں وہی سنائی ہے کہ تم دوسروں کے ماں بہو بیٹیوں کے بارے میں پاک دامن رہو. تم کسی کی ماں بہو بیٹی کی عزت نہ لوٹو، پاک دامن رہو. تمہاری ماں بہو بیٹیاں پاک دامن رہے گی، ان کی عزت نہیں لوٹی جائے گی. اگر تم لوٹو گے دوسروں کی ماں بہو بیٹی کی عزت تو انتظار کرو کہ تمہاری ماں بہو بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی. منع کر دیا. دنیا کا انسان کیا چاہتا ہے؟ ناپ تول صحیح ہونا چاہیے، گندے نہ مارے کوئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس بات کو حکم دیا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرنا. جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، رنڈی مانیں گے، اللہ نے ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، جہنم کا گھڑا ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. کہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا زنو، تولو اور جھکتا تولو. لوگوں کو سامان دو تو جھکتا دو، کم نہ دو. جی ہاں، خراب نہیں جاتا ہے. تو جو انسان کی فطرت ہے اور انسان کے اندر کی فطرت جس چیز کو چاہتی ہے، اللہ نے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا حکم کیا ہے کہ کرو. اور جس کو انسان کی فطرت نہیں چاہتی ہے اللہ نے اس کو منع کر دیا ہے. ہاں، اللہ نے اپنی ضرورت مند بھائی کو قرض دینے کا تو حکم دیا کہ اپنے بھائی کی ضرورت میں قرض دو، قرض دینے کا حکم دیا. اور یہاں تک فضائل بیان فرمائے کہ جو کسی اپنے بھائی کو قرض حسنہ دے گا اور وہ وقت پر ادا نہیں، اے بیٹے ارے کہاں جا رہا؟ ارے آ جا یار، ابھی تو بیٹھا ہے تو تھک بھی گیا یار. بیٹا جوان ہے وہ، بیٹا اجتماع کو کھیل نہیں بنانا چاہیے. تو بچوں کا کھیل ہے، جتنی دیر کھیل میں جی لگا کھیلے بھی چل دیے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. کہ جو آدمی اپنے بھائی کو قرض حسنہ دیا، اس نے 1 مہینے کا وعدہ اس نے کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے بیچارہ 1 مہینے میں وعدہ نہیں کر پاتا. اس نے آگے کہا بھائی میں نے تم سے قرض لیا تھا، 1 مہینے کا وعدہ دیا تھا، میرے پیسے آنے والے تھے لیکن وہاں سے نہیں آ پائے، مجھے تھوڑی مہلت دے دو. اور اس نے اپنے بھائی کو مہلت دی.
جتنے دن کی مہلت دی ہے، ہر دن اتنا اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ عمل لکھا جائے گا۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی یا پریشان حال بھائی کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے دی، اللہ ہر دن اتنا جتنا قرض احسنا اس کے پاس ہے اتنا روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتا رہے گا۔ اور جو آدمی جو مسلمان اپنے بھائی سے اس نیت سے قرضہ لے کے کس کو دینا ہے، کہا یہ قرض لینے والا نہیں ہے بلکہ یہ لٹیرا ہے۔ جہاں حضور نے قرض خواہ کو مہلت دینے میں میرے دوستوں فضائل بیان کیے ہیں، وہاں قرض لینے والے اگر قرض نہ دیں اور ٹال مٹول کریں گے تو قیامت کے دن کا انجام کیا ہوگا بھی بیان کیا ہے۔ ہر غریب یہ چاہتا ہے کہ میرا مالدار بھائی، اسے اللہ نے مال دیا ہے، میں ضرورت مند ہوں، میں پریشان ہوں، میری یہ مدد کرے۔ اور ہر مالدار یہ چاہتا ہے میرے پاس مال ہے، میرے مال پر کوئی نگاہ نہ اٹھائے۔ مالدار کی یہ چاہت ہے میرے مال کو کوئی مال پر نظر نہ اٹھائے۔ مالدار کی جو تمنا اندر کی چاہت ہے، اللہ نے وہ دین غریب کا بنایا کہ اللہ نے غریب کو حکم دیا میرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلا، میرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلا، مانگنا ہو میرے سے مانگیو، میرے سوا کسی سے بھی مانگے گا یہ تیرے لیے درست نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جو غریب جو محتاج 3 دن تک اپنی حاجت کو پوشیدہ رکھے کسی کو نہ کہے اور 3 دن وہ اپنے آپ برداشت کر لے، صبر کر لے، تو اللہ نے اپنے ذمے یہ طے کر لیا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کے لیے 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ کھولے گا۔ اپنی ضرورتوں کو کسی کو خبر مت دو اور کسی کے مال پہ لگ جائے آپ سے کبھی مت دیکھو کیا کرنا ہے اس کا مال، اس کا مال اسے مبارک ہے، میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اپنی حاجت کو دبا دو، کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ ایک اللہ، ان سے زیادہ میرا اللہ جانتا ہے اور میرا اللہ غنی ہے، وہ دے کر خوش ہوتا ہے، وہ دے کر خوش ہوتا ہے۔ 3 دن صبر کر بس، کسی کو خبر نہ ہونے دو، بھوک لگی برداشت کر لو 3 دن، 3 دن سے زیادہ مہلت نہیں ہے، اللہ 3 دن کے اندر اللہ راستہ نکالے گا۔ تو یہ دین ہے، اس کا نام دین ہے، ایسا آسان دین ہے، لیکن یہ آسان دین آسان کب ہے؟ یہ آسان دین آسان کب ہے؟ جب ہم اس دین پر چلنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کریں۔ آج ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے، 5 وقت کی نماز کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آدمی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو یوں ہی ضائع کر دیتا ہے، یہاں بیٹھا وہاں بیٹھا باتیں کر دی۔ 5 وقت کی نماز میں مشکل سے 1 گھنٹہ جائے گا، 1.5 گھنٹہ جائے گا۔ پھر اللہ میاں نے نماز کے لیے اپنے گھر بنوائے، وقت کسی کی ملکت نہیں ہوگی، میرا گھر ہے، اور اس گھر میں تمام سہولت رکھوائی، وضو کا انتظام کروایا، حاجت کے لیے میں نے انتظام کروایا کہ سب تیرے تیار ہے، بس تو آ وضو کر میرے گھر میں آ کے نماز پڑھ لے، بس تجھے نہ کچھ پیسے دینا نہ کچھ دینا ہے، دینا پڑتا ہے کچھ کہ بے وزی میں جا رہا ہو 5 بجے رکھ کے جاؤ نہ، کوئی روک سکتا ہے مسجد سے کسی کو؟ کس کو نہیں روک سکتا۔ جس مسجد سے روکا مسجد سے حکم میں نہیں آئے گی وہ بات کہ مسجد تو وقف ہے۔ یہ تو دروازے بھی آج کل لگے ہیں، ورنہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو مسجد کو دروازہ ہی نہیں تھا،
کہ مسلمان جس وقت رات دن جب بھی آنا چاہے اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے اپنا سجدہ کر لے. جی ہاں، اتنی آسان نماز ہے. دن میں 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں. اور پھر یہ نماز بھی اللہ نے اپنے لیے نہیں فرض کی ہے، بلکہ یہ نماز اپنے بندوں پر اللہ نے فرض کی ہے ان کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے. نماز ہے کیا؟ نماز تو اللہ کے دربار میں حاضری ہے. ارے دنیا کے نواب اور دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے حکومت والے میرے دوستوں ان کے دربار لگاتے ہیں. دربار کیوں لگاتے ہیں؟ کہ دربار میں آ کر ہماری پبلک اپنی ضرورت ہم سے مانگ لے تاکہ ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں.